آئیے آج کے اس حیران کن تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شاندار تاریخی داستان پر بات کرنے والے ہیں جو کسی عام کہانی جیسی بالکل نہیں ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی ہے، اور یقین مانیں ان کا ایک عام سے عاجز چرواہے سے لے کر دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ بننے کا یہ سفر انتہائی سنسنی خیز ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ ہمت، معجزات اور طاقت کی ایک ایسی داستان ہے جو واقعی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، کیا ایک بالکل نہتا چرواہا کسی ایسے جنگجو کو ہرا سکتا ہے جو پہاڑ جتنا دیو ہیکل ہو؟ اور کیا کوئی انسان ٹھوس لوہے کو اپنے ہاتھوں سے محض موم کی طرح پگھلا سکتا ہے؟ بظاہر یہ باتیں سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی فینٹیسی فلم کی بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہمارے آج کے ماخذ میں یہی وہ حیرت انگیز اور مافوق الفطرت حقائق ہیں جن پر یہ پوری داستان کھڑی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے میدان جنگ سے جہاں طالوت کی فوج یعنی بنی اسرائیل خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ ان کے بالکل سامنے ایک انتہائی ظالم اور دیو کامت دشمن کھڑا ہے جس کا نام ہے جالوت۔ پوری فوج پر ایک گہری خاموشی اور دہشت طاری تھی، کیونکہ کسی کے پاس بھی اس عفریت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا، اب اس جنگ کے لیے حضرت داؤد کی تیاری کیسی تھی؟ کوئی بھاری تلوار، کوئی زرہ بختر؟ بالکل نہیں۔ ماخذ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو پتھروں نے باقاعدہ انہیں پکارا۔ انہوں نے پہلا پتھر حضرت ہارون کی نسبت سے اٹھایا، دوسرا حضرت موسیٰ کی نسبت سے، اور تیسرا وہ خاص پتھر تھا جسے جالوت کا خاتمہ کرنا تھا۔ بس ان تین پتھروں اور ایک چمڑے کی غلیل کے ساتھ وہ پورے اعتماد سے میدان جنگ میں اتر گئے۔ جب وہ سامنے آئے تو دونوں کے درمیان جسامت کا فرق دیکھنے والا تھا۔ جالوت جو سر سے پاؤں تک لوہے میں چھپا ہوا تھا، اس نے اس دبلے پتلے نوجوان کو دیکھ کر ایک تکبر بھرا کہکہا لگایا اور تنزن بولا، کیا تم ایک کتے کو مارنے آئے ہو جو تمہارے ہاتھ میں یہ لکڑی ہے؟ بس یہ وہ لمحہ تھا جہاں غرور اپنے عروج پر تھا۔ لیکن پھر جو ہوا اس نے تاریخ بدل دی۔ حضرت داؤد نے نہایت سکون سے اپنی غلیل کو گھمایا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ ایک پتھر آگ کا گولا بن کر ہوا کو چیرتا ہوا سیدھا جالوت کے ماتھے پر جا کر لگا، بالکل اسی جگہ جہاں اس کے ہیلمٹ میں ایک چھوٹی سی درار تھی۔ ایک زوردار آواز آئی اور وہ غرور کا پہاڑ مٹی کے ڈھیر کی طرح زمین پر آ گرا۔ صرف ایک غلیل کے پتھر نے علاقے کی سب سے بڑی دہشت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح نے حضرت داؤد کو گمنامی سے نکال کر بادشاہت کے تخت تک پہنچا دیا۔ لیکن یہ سنہرا دور محض فوجوں اور سلطنتوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ ان حیرت انگیز الہامی معجزات کا دور تھا، خاص طور پر زبور اور لوہے کے معجزے کا۔ زبور کی تلاوت کا منظر ذرا سوچئے۔ جب ماہ رمضان میں نازل ہونے والی یہ کتاب وہ اپنی انتہائی سریلی اور پر اثر آواز میں پڑھتے تھے تو کیا ہی سما ہوتا ہوگا۔ جنگل کے خونخوار جانور اپنا شکار بھول کر بالکل پرامن انداز میں ان کے گرد جمع ہو جاتے، اڑتے ہوئے پرندے ہوا میں رک جاتے، اور تو اور ٹھوس پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر خدا کی پاکی بیان کرتے اور گونج اٹھتے۔ یہ بالکل سحر انگیز تھا۔ ان کی زندگی کا ایک اور حیران کن پہلو ان کی عاجزی ہے۔ اب ایک طرف دیکھیں تو وہ شام سے لے کر فارس تک پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی اور طاقتور سلطنت کے حکمران ہیں، اور دوسری طرف ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے؟ وہ جو کی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، کھجور کی چھال سے ٹوکریاں بناتے ہیں، اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے ہیں۔ اتنی بے پناہ دنیاوی طاقت ہونے کے باوجود ایسی عاجزی واقعی لاجواب ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ جنگوں میں زرے کا تصور کس نے بدلا؟ اسی محنت کشی کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں ایک اور انوکھا معجزہ عطا ہوا، چین میل یعنی کڑیوں والی زرہ۔ اس سے پہلے سپاہی لوہے کے انتہائی بھاری تختے پہنتے تھے۔ ذرائع کے مطابق حضرت داؤد کے ہاتھوں میں سخت اور ٹھنڈا لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے لوہے کے باریک حلقے بنا کر انہیں ایک دوسرے میں پرویا اور جنگی تاریخ میں پہلی بار ہلکی اور مضبوط زرہ متعارف کروائی۔ اور یہاں ایک بڑا دلچسپ فیکٹ ہے، 360 یہ محض کوئی عام عدد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے بالکل 360 زرہیں تیار کیں، اور ہر زرہ کو 1000 درہم میں فروخت کیا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ سرکاری خزانے پر بوجھ نہ بنے اور اپنا رزق خود کما سکیں۔ یہ ایک بادشاہ کا بے مثال کردار ہے۔ اسی عاجزی کی ایک اور چھوٹی سی مگر بہت گہری مثال دیکھیں۔ ماخذ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بار عبادت کے دوران حضرت داؤد نے ایک ننھے سرخ کیڑے کو رینگتے دیکھا اور دل میں اس کی پیدائش کے مقصد پر حیران ہوئے۔ تبھی اس کیڑے کو زبان مل گئی اور اس نے بتایا کہ خدا اس کے ننھے قدموں کی چاپ بھی اتنی ہی توجہ سے سنتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ زبردست سبق ملتا ہے کہ کائنات میں خدا کی بنائی کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہے۔
لیکن دیکھیں جہاں اتنی روشنی ہو وہاں سائے بھی تاریک ہوتے ہیں۔ کہانی میں اب ایک قدرے تاریخ اور دردناک موڑ آتا ہے۔ یہ ہے البشالم کی بغاوت، تخت و تاج کی وہ خطرناک ہوس جو کسی دشمن کے نہیں بلکہ شاہی محل کے اندر ان کے اپنے ہی سگے بیٹے کے دل میں پروان چڑھ رہی تھی۔ اور یہ کوئی راتوں رات ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ البشالم نے بڑی چالاکی سے گیم کھیلی۔ اس نے پہلے عوام کی ہمدردیاں سمیٹیں، پھر 50 آدمیوں کا ایک ذاتی محافظ دستہ تیار کیا، محل کے اندرونی سرداروں کے ساتھ مل کر سازش کی، اور بالآخر اچانک اپنے ہی باپ کے محل کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ اقتدار پر قبضے کی ایک باقاعدہ منظم سازش تھی۔ تو ایسے میں ایک باپ اور ایک نبی کیا کرتا؟ اس نازک موڑ پر حضرت داؤد نے اپنے بیٹے کے خلاف جنگ کرنے کے بجائے یروشلم کے مقدس شہر کو پرامن طریقے سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد بہت واضح اور عظیم تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ شہر کی مقدس گلیوں میں اپنوں کا خون بہے اور خدا کے گھر کی بے حرمتی ہو۔ مگر بغاوتوں کا انجام ویسے بھی کہاں اچھا ہوتا ہے۔ شہر سے باہر جنگل میں جب دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا تو البشالم بھاگتے ہوئے ایک درخت کے نیچے سے گزرا۔ اس کے لمبے بال درخت کی شاخوں میں بری طرح الجھ گئے اور وہ ہوا میں لٹک گیا۔ سپاہیوں نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ بغاوت تو ختم ہو گئی، مگر ظاہر ہے ایک باپ کا دل ہمیشہ کے لیے زخمی ہو گیا۔ خیر، انسانی لالچ اور نافرمانی کی داستانیں یہیں ختم نہیں ہوتیں۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد کے دور میں سمندر کے کنارے آباد شہر ایلا کے لوگوں کی کہانی ہے، جو قانون الہی کی خلاف ورزی کی ایک لرزہ خیز مثال ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایلا کے لوگوں پر ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کی پابندی تھی، لیکن لالچ نے انہیں ایک لوپ ہول، ایک دھوکے کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں سطح پر آتیں تو لہروں کے ساتھ ان گڑھوں میں پھنس جاتیں۔ یہ لوگ فوراً راستے بند کر دیتے اور اتوار کے دن بڑے سکون سے انہیں نکال لیتے۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے بہت ہوشیاری سے قانون کو دھوکہ دے دیا ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے پورا معاشرہ 3 حصوں میں بٹ گیا۔ پہلی وہ جماعت جو کھلم کھلا یہ گناہ کر رہی تھی، دوسری جماعت ان خاموش تماشائیوں کی تھی جو خود تو کچھ نہیں کرتے تھے مگر دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسری جماعت ان نیک لوگوں کی تھی جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور خود کو ان گناہگاروں سے الگ کرنے کے لیے بستی کے درمیان ایک باقاعدہ دیوار کھڑی کر لی۔ اور پھر وہ بھیانک صبح طلوع ہوئی۔ نیک لوگ جب سو کر اٹھے تو چاروں طرف ایک پراسرار اور ڈرا دینے والی خاموشی تھی۔ جب انہوں نے دیوار کے پار جھانکا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے قانون کا مذاق اڑایا تھا ان کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں۔ وہ بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے جو انسانی آوازوں میں رو رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے مگر کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ صرف 3 دن، یہ اس واقعے کا حتمی اور افسوسناک انجام تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ مسخ شدہ لوگ اس عذاب کے بعد صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر ان کی پوری نسل ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ تو یہ پوری داستان اپنے پیچھے ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم اپنی انسانی چالاکیوں سے خدائی قانون کو کبھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ایلا کے لوگوں کا انجام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عاجزی بھری زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت تکبر یا چالاکی میں نہیں بلکہ سچائی اور عاجزی میں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی اس گفتگو کے بعد یقیناً دیر تک ہم سب کے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔